جمعہ کا دن بہت بڑا دن ہے فضیلت کے اعتبار سے. ہم اس کو عبادت کا دن تو سمجھتے ہی تھے اور عبادت کا دن ہے بھی صحیح، لیکن علماء نے اپنے بیانات میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو جمعہ ہے من اعظم شعائر الاسلام، یہ اسلام کے شعائر میں سے بہت بڑا شعیرہ ہے اور اسلام کی بہت بڑی نشانی ہے. اس جمعہ کے دن میں غفلت کرنا یا اس میں سستی اور کاہلی کرنا، یا یہ ہے کہ مل جائے گا تو پڑھ لیں گے، نہیں ملے گا تو چھوڑ دیں گے، یا دیر سے آنا کہ جب امام نماز شروع کر رہا ہوگا پھر ہم چلے جائیں گے، یہ نہ امام کا اس میں کوئی نقصان ہے، نہ اس میں دین کا کوئی نقصان ہے، نہ اس میں کسی اور کا کوئی نقصان ہے، نہ اللہ کا نقصان ہے، نہ رسول اللہ کا کوئی نقصان ہے. یہ تمام چیزیں جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے مسلمان کریں گے، جو بھی کرے گا وہ صرف اور صرف اپنا نقصان کرے گا. جمعہ کا دن بڑا عظیم دن ہے، اتنا عظیم تو ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے سب سے افضل کلام قرآن مجید میں ایک پوری سورت کا نام سورہ جمعہ رکھا ہے، اور اس کے 2 رکوع ہیں. دوسرے رکوع میں اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے. اور تمام علماء متفق ہیں کہ اس سے مراد دوسری اذان نہیں ہے جو آج کل لوگ گھروں میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہوتے، دوسری اذان کب ہوگی تو ہم گھروں سے نکلیں گے. اس سے مراد دوسری اذان نہیں ہے. ہدایہ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد جمعہ کی پہلی اذان ہے. جیسے کان میں پڑے کہیں سے پڑے، فرمایا کاروبار بند کر دو، اپنے معمولات دنیا ٹھپ کر دو، تیاری فکر وہ نماز کی ہو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جلد جاؤ، اہتمام کے ساتھ جاؤ. یہ قرآن مجید میں اللہ جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں. اب ذکر اللہ سے کیا مراد؟ فرمایا ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے. یہ جو خطبہ آپ امام سے سنتے ہیں، یہ خطبہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ہوتا ہے. کچھ لوگ تو اس میں تفرید کا شکار ہیں، کچھ افراد کا شکار ہیں. جو لوگ تفرید کا شکار ہیں بالکل اہتمام نہیں کرتے، وہ خطبہ غور سے نہیں سنتے، وہ خطبہ توجہ سے نہیں سنتے. جو جمعہ سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، کبھی ادھر دیکھ کبھی ادھر دیکھ، کبھی اس کو کہا چپ، کبھی یوں کیا کبھی یوں کیا، کبھی اس دیوار کو دیکھ کبھی اس دیوار کو دیکھ، یوں لگا رہتا ہے. ان کا کام، ان کی توجہ خطبے کی طرف نہیں ہوتی کہ کان میں عربی الفاظ خطبے کے ہمارے پڑھ رہے ہیں اور ہم توجہ سے سنیں. نہ، ان کے لیے خطبہ ہو یا خطبہ نہ ہو، ان کی ہاتھوں کی حرکت، جسمانی حرکت وہ لگاتار جاری ہے. وہ ادھر ادھر دیکھنا وہ سب کو جاری ہے، اور کسی کو آواز دینا دوران خطبہ یہ بھی جاری ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ دوسرے کو کہہ رہا آگے آ جا، آگے آ جا، یہاں بیٹھ، جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دوران خطبہ اپنے پاس والے کو یہ کہا انصت، کہ تو خاموش ہو جا، وہ بول رہا تھا، اس کو کہا خاموش ہو جا، حالانکہ اس نے نہی عن الامر کیا ہے اور کلام بھی مختصر کیا، کیا چپ ہو جا، اور وہ بول رہا تھا حالانکہ خطبے کے درمیان بولنا منع ہے. اس نے ایک نیکی کی ہے، لیکن چونکہ منع ہے اس وقت یہ نیکی کرنا، بولنے والے کو کہنا کہ تو چپ ہو جا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ من قال لصاحبہ انصت والامام یخطب فقد لغا. امام خطبہ دے رہا ہو اور یہ دوسرے کو کہے خاموش رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کہنے والا وہ تو لغو کر رہا ہے جو بول رہا ہے، لیکن جس نے اس کو یہ کہا کہ تو خاموش رہے، اس نے بھی لغو کام کیا، اپنا ثواب ضائع کر دیا. اتنی اجازت نہیں ہے دوران خطبہ، لیکن جسمانی حرکت کو بند نہیں کرنا. چونکہ آج کل علماء، واعظین، مبلغین وہ ایسی باتیں اس لیے نہیں کرتے کہ آگے توقع نہیں ہے کہ قبول کی جائیں گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا تعلق
ہماری اسلامی تعلیمات سے ہے۔ یہ وہ دور ہے جس کا نقشہ ہم نے آپ کو دکھایا اور سکھایا۔ یہ کس سنہری دور کی باتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں؟ یہ محمدی دور کی باتیں ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشق رسول اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ امت سے کیا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کو تو مانے اور رسول اللہ کی نہ مانے، یہ تو سچا عاشق نہ ہوا۔ پھر سچا عاشق رسول تو وہ ہوگا جو رسول اللہ کو بھی مانے اور رسول اللہ کی بات کو بھی مانے، ان کی تعلیمات کو بھی مانے۔ اس لیے دوران خطبہ اپنی جسمانی حرکات، اپنی انگلیوں کی حرکات، ان سے تھوڑا سا عادی بنائیں کہ ہماری ساری توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ خطبہ سننے کی طرف۔ ہمارا یہ جو عجم ہے اس میں ہم بہت سارے لوگوں سے سنتے ہیں، دیکھو جی تقریر تو اتنے بجے شروع ہوتی ہے، اذان پہلے ہو گئی ہے تو تقریر شروع ہوگی تو ہم جائیں گے نا۔ اب ہم مدینہ منورہ میں تھے، قاری عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو کوئی خطیب نہیں آیا خطبہ دینے کے لیے، تو امام صاحب تشریف لائیں گے نا، لیکن اس وقت مسجد نبوی کو دیکھو پوری بھری ہوئی ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ خطبہ دینے والے اور نماز پڑھانے والے کون سے امام ہوں گے۔ نہیں، بلکہ مدینہ منورہ کا جمعہ ہے، مسجد نبوی کا جمعہ ہے، اس لیے ہمیں پہلے جانا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے جذبہ، یہاں ذہن اور ہے اور وہاں کا ذہن اور ہے۔ اس لیے یہ تعلیمات ہیں، یہ مسائل ہیں کہ خطبہ کتنا اہم ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا گناہ جو ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، مثلا ایک آدمی وہ خطبے کے درمیان میں آیا یا تقریر کے درمیان میں آیا اور لوگ اندر بیٹھ چکے ہیں، اور وہ جب آتا ہے تو گردنیں پھلانگتے ہوئے وہ آگے آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے یہ لوگوں کی گردنیں پھلانگی ہیں، بلکہ ایک صحابی تھے ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے ایسے کیا تھا، ابھی تک مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو کسی کی گردن پھلانگ کر وہ آگے آ کر بیٹھ گئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اجلس فقد آذیتا، بیٹھ جاؤ تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، نہیں یہ ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے بچے صرف روزگار کمانے والے بن جائیں، روزی کمانے والے بن جائیں، صرف یہی فکر ہے، یا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ حالانکہ یہ وہ نورانی تعلیمات ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ ہمارے اور ہمارے بچوں کی عمروں میں اور ان کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں۔ آپ حضرات کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دین کے خلاف چل کر ہم دنیا میں سکون حاصل کر سکتے ہیں؟ ایسا قطعاً نہیں۔ ہمیں جب سکون ملے گا محمد مصطفیٰ کی غلامی میں سکون ملے گا، ان کی محبت میں سکون ملے گا، ان کے عشق میں سکون ملے گا، ان کی اطاعت میں سکون ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، ان کی تابعداری، صحابہ، اہل بیت، ان کا احترام، ازواج مطہرات، بنات نبی کا احترام، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ مجھے تو بار بار وہ حدیث نہیں بھولتی کہ ایک عورت آئی صحابیہ اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسئلہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کل آنا، تو اس نے کہا اگر میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں پھر میں کس سے مسئلہ پوچھوں؟ تو حضور نے فرمایا اگر تو کل آئے اور مجھے نہ پائے تو ابو بکر سے پوچھ لینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، میں نے ایک نوجوان عرب سے سنا، عالم تھے، وہ یوں حدیث بیان کر رہے تھے، حضرت عائشہ کی حدیث بیان کر رہے تھے، لیکن کہہ رہے تھے قالت امی عائشہ، میری ماں عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ دین ان چیزوں کا نام ہے۔ جمعہ کا دن، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، جمعہ کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ ابو داؤد کی حدیث عرض کرتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث، سب سے زیادہ فضیلت والی حدیث، من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام ولم يلغو، فرمایا جس نے غسل کیا اہتمام کے ساتھ، اچھا غسل کیا، یعنی اچھے کپڑے وغیرہ، جی خوشبو وغیرہ لگے جس طرح دیگر احادیث میں موجود ہے، جو میسر ہے اچھے کپڑے، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما علی احدکم، تم میں سے کسی کو یہ ضرر اور نقصان نہیں، حرج تو نہیں ہے نا
کہ اپنے کام کاج کے علاوہ 2 کپڑے یعنی جوڑا ایک خاص بنا لینا جمعہ کی نماز کے لیے. حضور نے خواہش ظاہر کی ہے آپ علیہ السلام نے کہ ایک اگر طاقت ہے تو ایک جوڑا آپ کا کپڑوں میں کون سا ہونا چاہیے جو صرف جمعہ کے لیے ہو. سوا سیاب محنت ہی اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ ایک جوڑا اگر بنا سکتے ہو بنا لو اور وہ جمعہ کے لیے پہنا کرو. دوسری بات کہ اس حدیث پاک میں آیا کہ پیدل جائے. اب آپ حضرات تو یہ پیدل آتے ہیں ماشاءاللہ. وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ اور امام کے قریب ہو کر بیٹھے. اب امام خطبہ دینے کے لیے آئیں گے تو آپ سب سے پہلے موجود ہو. وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ کوئی لغو کام نہ کرے. کیا معنی؟ بولے نہ، اشارے نہ کرے، انگلیاں نہ چٹکائے، ادھر ادھر نہ دیکھے. ساری توجہ اس کے خطبے کی طرف ہو. امام کا خطبہ توجہ سے سنیں، اس کے بعد نماز پڑھے. نماز تک پر پورا انہماک اس کا رہے کہ میں ایک اللہ کا بہت بڑا فریضہ ادا کر رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے کیا فضیلت ارشاد فرمائی. قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. دل تو چاہتا ہے کہ ہمارا ہر جمعہ ایسے قبول ہو جائے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں زندگی بھر کا ایک جمعہ بھی اللہ نے ہمارا ایسا بنا دیا نا تو ہماری بخشش ہو جائے گی. کان لہ بکل خطبہ عمل السنہ اجر الصیامها وقیامها. فرمایا جتنے قدم چل کے آیا ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب دوں گا. جمعہ کی نماز اتنی اہم ہے. کان لہ بکل خطبہ عمل السنہ. اچھا عمل السنہ ہوتا نا اتنا حدیث پاک میں ہوتا ہمارے لیے کافی تھا، لیکن آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کر دی. کیا؟ اجر الصیامها وقیامها. 1 سال بھر کے نفلی روزے اور 1 سال بھر کی تہجد کی نمازیں ایک قدم پر میرا رب عطا فرمائے گا. یہ جمعہ کی نماز کی فضیلت. جمعہ کے دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا خیر الصلوات افضل الصلوات، سب نمازوں سے بہترین نماز جو جمعہ کے علاوہ پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا صلاۃ الصبح یوم الجمعہ فی جماعت. فرمایا جمعہ کا دن ہو، صبح کی نماز ہو، با جماعت ادا کرے. یہ ہفتہ بھر کی تمام جو عام پڑھی جانے والی نمازیں ہیں ان میں سب سے افضل نماز ہے. کون سی نماز بولا؟ جمعہ کی. اور جمعہ کی نماز تو ویسے افضل ہے، میں کہہ رہا ہوں صبح کی میں بات کر رہا ہوں. ہر صبح کی نماز وہ اعلیٰ نماز ہے، کیونکہ ہر صبح کی فضیلت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ جی فرمایا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ایک وہ ہے جو طلوع شمس سے پہلے ہے اور ایک وہ ہے جو غروب شمس سے پہلے ہے، وہ عصر کی نماز ہے. ان کی الگ فضیلت ہے. میں اس وقت جمعہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جتنے بھی مسجد کے دروازے ہوتے ہیں نا ہر دروازے پر ملائکہ موجود ہوتے ہیں. یکتبون الاول فالاول، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کیا کہ اول یہ آیا ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ یہ آیا ہے، تیسرے نمبر پہ یہ آیا ہے. الاول فالاول وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. اور فرمایا یہ لکھتے رہتے ہیں. یہ کس وقت اپنے کاغذ سمیٹ لیتے ہیں؟ فرمایا جس وقت امام خطبہ شروع کرتا ہے. خطبہ اتنا اہم ہے کہ لکھنا چھوڑ کر یہ والے فرشتے یہ بھی امام کا خطبہ سنتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفصیل ارشاد فرمایا، بخاری میں تمام کتابوں میں موجود. فرمایا جو پہلے آتا ہے نا اس کے لیے لکھتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، ایسے جس طرح کہ اونٹ قربان کر دیا، اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب. وَفِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، جو پھر اس کے بعد آتا ہے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، فرمایا وہ ایسے جس طرح کہ اس نے ایک گائے قربان کی ہو، اس کا صدقہ کیا ہو. اور فرمایا تیسری گھڑی میں جو آئے گا کبشن اقرانا، 2 سینگوں والا جو مینڈھا پلا ہوا ہے اس کا صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ. اور فرمایا جو آئے گا چوتھے نمبر پر فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، فرمایا وہ ایسے جس طرح اس نے مرغی صدقہ کر دی. اور جو 5ویں گھڑی میں آئے گا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، ایسے ہے جس طرح کہ اس نے ایک انڈا صدقہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب بتائیں
کیا امام آیا ہو یا نہ آیا ہو، آپ کے آنے پر آپ کو تو اللہ اجر عطا فرمائیں گے نا۔ یہ جو 15-20 منٹ کا وقفہ پڑ جاتا ہے اور مساجد میں رونق بعد میں ہوتی ہے، شروع میں نہیں ہوتی، اس میں نقصان امام کا ہے یا دین کا ہے یا دیر سے آنے والوں کا؟ ذرا آواز سے بولیے ذرا۔ کسی کا کوئی نقصان نہیں، اس میں دیر سے آنے والوں کا ہے۔ باقی جمعہ کا دن، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں احادیث مختلف ہیں، فرمایا بین ان یجلس الامام و بین ان یفرغ من الصلاۃ، جب امام منبر پر آ کر بیٹھتا ہے نا اور یہ خطبہ دینے والا خطبے کے لیے آتا ہے اور پھر وہ مؤذن کھڑا ہوتا ہے، امام بیٹھا، اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک یہ ساری گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس میں جو مانگو اللہ تعالیٰ سے اللہ قبول فرمائے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ بعد صلاۃ العصر قبل غروب الشمس، فرمایا کہ عصر کے بعد سے لے کر جمعہ والے دن غروب شمس سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ درمیانہ وقفہ، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن صحابی نے کہا وَأَشْعَرَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجابت کی گھڑی ہے جمعہ میں، اللہ قبول بھی فرماتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ زیادہ لمبی نہیں ہے، مختصر گھڑی ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ان دو اوقات میں ہم رب تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، یہ اللہ سے مانگتا کیوں نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا مانگنا یہ ہماری عبدیت ہے، ہمارا نہ مانگنا ہمارا استغنا ہے۔ اور بندے کو کیا جچتی ہے کیا نہیں جچتا؟ عبدیت جچتی ہے، استغنا نہیں جچتا۔ استغنا تو اللہ کرے، اس کی شان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں مستغنی ہوں، میں غنی ہوں۔ فرمایا کہ جو بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہو، حج کرنے نہ آئے تو اللہ نے کیا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، نہیں آتا تو نہ آئے، اللہ تو تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ اب ایک بندہ مسجد میں نہیں آتا، وہ نقصان اللہ کا کر رہا ہے یا اپنا کر رہا ہے؟ وہ یہ کہے نخروں میں پھر رہا ہو کیا میں تو نہیں آتا، جب چاہے گا دل میں آ جاؤں گا۔ تو کون ہوتا ہے نخرے کرنے والا؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تو توفیق مانگ، میں توفیق مانگوں کہ اللہ اپنے گھر میں آنے سے، حاضری سے ہمیں محروم نہ فرما۔ ہم توفیق مانگے، ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے، ہم محتاج ہیں۔ لیکن آپ کو عجیب حدیث بخاری شریف کی سناتا ہوں۔ حضرت کو جب صحت ہو گئی، حضرت ایوب علیہ السلام، ایک بات آپ یاد بھی رکھیں اور میرے ساتھ ذرا دہرائیں بھی سے، پیغمبروں کو جب بھی مشکل پیش آئی ہے انہوں نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ۔ حضرت بیمار ہوئے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے اللہ، میرے پروردگار مجھے تکلیف ہے، اے اللہ مجھے تکلیف ہے اور تو ارحم الراحمین۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت جب اللہ نے صحت دے دی، صحت کے کسی علاج سے بھی صحت مند نہ ہو، لیکن کیا اللہ نے چشمہ جاری کیا، فرمایا اس سے نہا بھی لو اور اس سے پی بھی لو، اللہ کا حکم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سے صحت عطا فرمائے۔ چشمہ بھی جاری کر دیا ان کے لیے، اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ پھر اللہ پاک نے مال ان کو بہت دیا تھا، ہر قسم کا مال، لیکن اوپر سے فراش، جی کس کے ذہب کے، سونے کے ٹکڑے اللہ تعالیٰ نے برسانا شروع کر دیے اپنے پیغمبر پر۔ تو حضرت نے ان کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اب اللہ نے جو پوچھا میں اس لیے روک گیا، ورنہ میں تقریر ختم کر رہا تھا۔ بڑی مزیدار حدیث ہے، کیا سمیٹنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کہا کیا میں نے تجھے غنی نہیں بنایا، میں نے تجھے اتنا مال نہیں دیا کہ تو ان چیزیں پھر سمیٹ رہا ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا تھا، لیکن اللہ سننا چاہتے تھے میرا بندہ مجھے کیا جواب دیتا ہے۔ تو جو جواب ہے وہ بڑا کمال ہے۔ پروردگار تیرا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن جب تیری طرف سے بارش ہو رہی ہے، لا غنی عن برکتک، ہم جیسے بندے تیری برکتوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے، تیری برکت کی ہمیں کیا ہے؟